جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے غزوات یعنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے غزوات یعنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں ہے۔ آپ نے کوہ صفا پر اعلان نبوت کیا تو آپ کی شدید مخالفت کا آغاز ہوا۔ قریش مکہ نے آپ اور آپ کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ قریش مکہ کمزور اور غریب صحابہ کو بہت بری طرح اذیتیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے اپنا دفاع کرنے کی اجازت مانگتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر سے کام لینے کی نصیحت فرماتے۔ حدیث کی کتاب نسائی کتاب الجہاد میں ہے کہ آپ نے ایسے ہی ایک موقع پر اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے عفو کرنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے تم لڑائی سے بچو۔ قریش مکہ انتہائی ظالمانہ طریقوں سے ابتدائی مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا رہے تھے۔ نبوت کے 6 سال کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو ہجرت کر سکتا ہے وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے، اور پھر چند ایک مسلمان ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے دیگر مسلمانوں کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، اور جب شیب ابی طالب سے رہائی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، تو آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کا جسم مبارک بری طرح لہو لہان ہو گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ سفر طائف سے آپ واپس ہوئے اور پھر مکہ میں اپنے مشن کو جاری رکھا، تو بالآخر قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ تمام قبائل مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ناپاک منصوبہ کی اطلاع دے دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو قریش مکہ نے آپ کا پیچھا کیا۔ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دفاع کرنے اور مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے لیے کفار کے بالمقابل جنگ کی اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الحج کی آیت 40 میں فرماتا ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ کہ ان لوگوں کو بھی دفاع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر ظلم کیا گیا، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔
اس آیت میں اسلام کی دفاعی جنگوں کا پس منظر بیان کر دیا گیا ہے، مگر مخالفین اسلام کی دفاعی جنگوں کی حکمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محض اپنے دلی بغض، حسد اور دشمنی کی بنا پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ عام سی بات ہے کہ اگر ایک انسان اپنے خلاف کیے گئے ظلم و ستم کا دفاع نہیں کرتا تو وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت 13 میں فرماتا ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اول مرہ، یہ کہ جنگ کا آغاز تو کفار مکہ نے کیا ہے۔ یہ کہ حقیقت تھی کہ اسلام کی جنگ دفاعی اور مجبوری کی حالت میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 191 میں نصیحت فرمائی، یہ کہ اللہ کی راہ میں لڑو، دفاع کرو، مگر زیادتی نہ کرو۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی دفاعی جنگوں کی تعلیم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنگوں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق اور آداب تجویز کیا، خود بھی اس ضابطہ اخلاق و آداب پر عمل کیا اور اپنے متبعین سے بھی اس ضابطہ اخلاق پر عمل کروایا۔ جنگوں کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اصل توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہی ہوا کرتا تھا، اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے تھے، اور دعاؤں سے ہی توکل علی اللہ کی صفت کو تقویت پہنچاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی تو مجھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا تھا کہ معلوم نہیں کہ آپ کس حال میں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس چبوترے کی طرف آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا، اور آپ نے وہاں پچھلی ساری رات بڑی آہوزاری سے دعائیں کرتے ہوئے گزار دی تھی، اور آپ کی گریہ زاری اور درد و الحاح کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ بس کریں، یا رسول اللہ بس کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس چبوترے کی طرف آیا جبکہ جنگ بدر لڑی جا رہی تھی، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں پڑے ہوئے گریہ زاری کی حالت میں یا ایو یا قیوم کی صفات کے حوالے سے دعائیں کر رہے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی، توکل علی اللہ اور دعاؤں کو بروئے کار لاتے ہوئے جنگ کے ظاہری آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ حدیث کی کتاب ابو داؤد کتاب الجہاد میں روایت ہے یہ کہ آپ نے اپنے متابعین کو جنگ کے لیے ہدایات دیتی ہوئے فرمایا کہ جنگ کے دوران کسی ضعیف العمر بوڑھے کو اور کم سن بچے کو اور عورت کو قتل نہ کرو، خیانت سے مال غنیمت پر قبضہ نہ کرو، حتی المقدور لوگوں سے احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حدیث کی کتاب بخاری کتاب المغازی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن پر رات سوتے میں حملہ نہ کرنا اور شب خون نہ مارنا۔ اور پھر اس زمانہ میں رواج تھا کہ دشمن کے مقتولوں کی ناشوں کا مسئلہ کرتے تھے، یعنی مردوں کی ناشوں کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹ دیتے تھے، گردن کو الگ کر دیتے تھے اور آنکھوں کو نکال دیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متابعین کو اس کام سے مستقل طور پر روک دیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جنگ میں فتح و کامرانی ملنے کے بعد کسی بھی بڑائی کا اظہار نہ کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکسار سے جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے
اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے نعرے بلند کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور ان میں 24 سرداران قریش تھے۔ کفار اپنے مقتولوں کی نعشوں کو میدان جنگ میں چھوڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ان مقتولوں کو ایک گڑھے میں دفنا دیا تھا۔ حدیث کی کتاب بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران قریش کی لاشوں کے گڑھے پر تشریف لائے تو آپ نے ان کے اس عبرتناک انجام پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں یہ انجام پسند ہے یا تمہیں یہ بات خوش کرتی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے خدا کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جنگوں میں تمام امور پر گہری نظر رکھتے تھے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جب وقتی طور پر مسلمانوں کی فوج میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی تو کسی بدبخت نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی آواز بدلتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ پیچھے پلٹو، یعنی یہ کہ پیچھے کی طرف سے حملہ ہو گیا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اگلا دستہ پلٹا اور اپنی ہی مسلمان بھائیوں سے ایسا الجھا کہ اس افراتفری میں اپنے اور پرائے کی تمیز کھو بیٹھا۔ حضرت حذیفہ نے اچانک دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں تھے۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے کہ دیکھو میرے والد یمان ہیں، مگر افراتفری کا عالم تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس پر ان کے اوپر غلطی سے وار کرنے والے مسلمان عتبہ بن مسعود نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، وہ شناخت نہ کر سکے تھے کہ وہ آپ کے والد ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دل گرفتہ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت خیال کرتے ہوئے ان کے والد کی دیت 100 اونٹ بیت المال سے ادا فرما دی، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کا سارا مال غریب مسلمانوں میں بطور صدقہ تقسیم کر دیا۔ اور پھر مسلمانوں کو غزوہ احد میں جو ہزیمت ہوئی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ آپ کا دل اپنے مخلص صحابہ کی جدائی پر بہت غمگین تھا، مگر آپ کے صبر و استقامت میں ذرا بر بھی فرق نہ دیکھا گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کی صفیں بنوائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اجتماعی مناجات پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، شر سے بچنے اور خیر کے عطا کیے جانے کی دعائیں کی۔ سامعین و ناظرین کرام، پرانے زمانوں میں یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جنگوں میں مردوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایسی عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوا کرتی تھی جو اشعار پڑھتی اور گانے وغیرہ گایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریق کو پسند نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایک تجربہ کار بہادر خواتین کو ساتھ لے جاتے تھے جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، تیمار داری کرتی تھی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ تجربہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ عورتیں میدان جنگ میں نرسنگ کی خدمات بجا لا رہی ہوتی تھی۔ آپ کی طرف سے یہ بھی ہدایت تھی کہ جنگ میں عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں کے لیے جو ضابطہ اخلاق تجویز کیا تھا
آپ کے صحابہ نے نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ اس مضمون کو آگے بھی بڑھایا۔ بالخصوص خلفائے راشدین کے دور میں اس ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنے اور کروانے کی کوششیں جاری رہیں۔ حدیث کی کتاب موطا امام مالک کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی افواج کے لیے ہدایات جاری کی، یہ کہ وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کے لیے وقف ہوں ان کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور مذہب کی مقدس چیزوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی بھی آبادی کو ویران نہ کیے جائے، کسی کو آگ سے نہ جلایا جائے، کسی جانور کو بلا وجہ ذبح نہ کیا جائے، اور کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متابعین میں جان قربان کر دینے کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ اپنے صحابہ کی محنت، بہادری اور جانفشانی سے لڑنے کے قدردان تھے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، اور میدان جنگ میں بیمار ہو جانے والے صحابہ کی تیمارداری کرتے تھے اور شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے اہل و عیال کو تسلی دیتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ تک جاتے ہوئے یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ سواری کے جانور پر 3 آدمی سوار ہوں۔ عام حالات میں آپ نے یہ طریق جاری کر رکھا تھا کہ باری باری سواری کے جانور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ خود بھی اپنی باری پر سواری کے جانور پر سوار ہوتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تربیت بھی دی تھی کہ ہر شخص کام میں حصہ لے۔ آپ دوران سفر اور میدان جنگ میں قیام کے دوران اپنے حصے کا کام خود کرتے تھے۔ جب آپ کے صحابہ آپ سے درخواست کرتے کہ آپ کام نہ کریں تو آپ فرماتے کہ میں کام بھی کر سکتا ہوں اور مجھے اجر کی خواہش بھی ہے، اور پھر آپ اپنے صحابہ سے جنگوں کے بارے میں پیش آمدہ امور میں مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں کے بارے میں کس قدر حکمت عملی کو بروئے کار لاتے تھے، یہ ایک الگ نوعیت کا مضمون ہے۔ اس سے اگلے پروگرام میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔